لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت اور ذوق سے مشکل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک کارخانے والا یا ایک فیکٹری والا یا کوئی عام فرد جب کوئی چیز بناتا ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے بناتا ہے. جیسے پنکھا ہے جس کو بنانے والے نے ہوا لینے کے لیے بنایا، لگانے والوں نے ہوا لینے کے لیے لگایا. اے سی کو بنانے والے لگانے والوں نے اس کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اسے بنایا اور لگایا. اسی طرح یہ ٹیبل، یہ کرسی، جتنی بھی چیزیں ہیں بنانے والوں نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے. جب تک یہ چیزیں اپنا مقصد پورا کرتی رہتی ہیں تو سارے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اس کو خراب ہونے سے بھی بچاتے ہیں. اور اگر وہ چیز اپنا مقصد چھوڑ دے تو اسے اٹھا کر کباڑ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں. یہ ہواؤں کا نظام، زمین و آسمان کا نظام، پانیوں کا نظام، پانیوں میں تیرتی مچھلیوں کا نظام، اور مختلف قسم کے پھل پھول، جنگلات کا نظام، ان میں مختلف قسم کے جانوروں کا نظام، ہواؤں میں پرندوں کا نظام. یعنی یہ جو چیزیں ظاہری طور پر ہمیں ساری کی ساری نظر آ رہی ہیں، جو اللہ کا غیبی نظام ہے، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، ندی، نالے، سمندر، یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے
ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ مقصد ہے اس حضرت انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یعنی میری اور آپ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ چیزیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو ہمارے لیے بنائی ہیں، تو اس حضرت انسان کو بھی تو کسی مرض کی دوا بنایا ہے، اس کو تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حضرت انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ایک چیز اپنے مقصد کو پورا کرتی رہتی ہے، سارے اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ امت، اس کا مقصد عبادت ہے، اس کا مقصد فرما برداری ہے، اس کا مقصد اطاعت ہے، اس کا مقصد اپنی منچاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور جب تک امت اپنے اس مقصد پر تھی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام تھا جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ جب بھی کوئی غیر اس امت پر، امت محمدیہ پر ہاتھ ڈالتا، اللہ کا غیبی نظام اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ احد، یہ بڑے بڑے غزوات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، یا سریات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، وہ سارے کے سارے اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نقد مدد فرمائی ہے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، غزوہ بدر کا جب واقعہ ہوا، اس وقت صحابہ کی تعداد 313 ہے، سامنے سے آنے والے 1000 ہیں۔ تو یہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکا تھا، پہلا ٹاکرا تھا، پہلا آمنا سامنا تھا۔ تو جب 1000 کا لشکر مکہ سے نکلا تو 2 بھائی اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو اسلام اور کفر کا پہلا ٹاکرا ہے، سامنے والوں کے حالات بھی سب کے سامنے تھے، ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ادھر والوں کے حالات بھی سامنے تھے کہ جو آ رہے ہیں وہ اسلحے سے لیس ہیں۔ تو وہ دونوں نوجوان کہ چلو یار دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، کہتے ہم دونوں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بیٹھ گئے کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جب بعد میں دونوں مسلمان ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی مدد کو نقد اترتے ہوئے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ سفید گھوڑوں پر سفید لوگ اترتے تھے اور وہ لوگوں کی گردنیں اڑاتے تھے۔ غزوہ حنین جب ہوا، کفار کی تعداد 4000، مسلمانوں کی تعداد 12000۔ تو کچھ صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ 313 تھے اس وقت، 1000 کے مجمع کو ہم نے ناکو چنے چبوا دیے تھے، اب تو یہ 4000 ہیں سامنے اور ہم تو 12000 ہیں، ہم تو ابھی ان منٹوں میں ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ بات دل میں آئی، کثرت کی بڑائی دل میں آئی، اللہ نے وقتی طور پر ان کو شکست دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کے دل میں ڈالا، اور مسلمان وہاں سے میدان حنین سے بھاگ رہے تھے شکست کھا کر۔ 12000 کا مجمع 4000 کے لوگوں سے شکست کھا کر بھاگ رہا تھا۔ پھر ایک صحابی نے پکارا، کدھر جا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے 100 صحابی کھڑے ہوئے، اللہ نے ان 100 صحابہ کو 4000 پر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ قوم، جب تک یہ امت اپنے مقصد پر تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتا ہے، وہ اگر کسی کے ساتھ ہو جائے اس کے وارے نیارے ہیں، اگر وہ اللہ کا غیبی نظام کسی کے خلاف ہو جائے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست اور ذلت و رسوائی سے نہیں بچا سکتی ہے۔ یہ جنگلوں میں اعلان کرنا، ہواؤں کو حکم دینا، دریاؤں کے اندر خط ڈالنا، یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے جو ان کے ساتھ چلتا تھا، حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ چلتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے، وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوئے تھے اس کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو اللہ کا غیبی نظام ان کے ساتھ۔ اب ہم دیکھ لیں، آج ہمارے سامنے ہے کہ امت اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی، اب 57 بھائی کھڑے ہیں، ایک بھائی کو مارا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور کوئی بچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ اٹھ گئی کیونکہ ہم نے اپنا مقصد چھوڑ دیا، اور سامنے والا کفر وہ پہلے سے ہی ہم سے زیادہ مادیت میں تھا، وہ پہلے سے ہی مادیت میں ہم سے زیادہ طاقتور تھا، اب وہ ہمارے اوپر مسلط ہوا، اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو ہم بچتے تھے اللہ کی مدد سے، اور اللہ کی مدد آتی تھی جب ہم مقصد پر تھے، اب ہم مقصد پر رہے نہیں، اللہ کی مدد آ نہیں رہی، اب ہمیں کوئی بچا نہیں رہا، ہم ساون ہے، وہ اکیلا ہے، ایٹمی طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں بچا پا رہے کیونکہ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اب اللہ کی مدد نہیں ہے، دلوں میں کھوٹ ہے، احساس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور میں سب کچھ ہونے کے باوجود، مادی اسباب ہونے کے باوجود مسلمان پریشان ہے۔ تو مسلمان جب بھی جیتا ہے، مسلمان جب بھی فتح یاب ہوا ہے، وہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے، کبھی بھی اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہوا، مادیت کی بنیاد پر کبھی مسلمان نہیں جیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 121، 120، 121 اور 122 پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے دو خصوصیات پر بات کریں گے۔ پہلی خصوصیت، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اطاعت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے والے تھے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتے تھے؟ کون نبی ہے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے والا؟ سارے اللہ کی اطاعت، سارے اللہ کی مان کر چلتے تھے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے کہ جب دعوت دی، اپنے بھی پرائے ہو گئے، باپ مخالف ہو گیا، پورا علاقہ مخالف ہو گیا، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، ساری کی ساری فضا مخالف ہے، لیکن مخالفت کے باوجود اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، قانتا للہ حنیفہ، یہ ہوتا ہے کہ سارے حالات مخالف ہو جائیں، اپنے مخالف ہو جائیں، پرائے مخالف ہو جائیں، ساری حالات سارے مخالف ہو جائیں، مخالف فضا بن جائے، لیکن اس میں بھی اللہ کی بات کو ماننا، نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، یہ ہے قانتا للہ حنیفہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ کیا، اور آج یہ چیز سب سے زیادہ اس امت کے اندر پائی جا رہی ہے کہ نافرمانی والی زندگی، منچاہی زندگی، جیسے چاہا کھا لیا، جیسے چاہا سو لیا، جیسے چاہا پہن لیا، جیسے چاہا چل لیا، جو چاہا دل میں وہ کر لیا، نہ اپنے بڑوں کی بات سنی، نہ اس سے بڑے کی بات سنی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور میرے دوستو جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ تو قانتا للہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہمیں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہونے چاہیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو بیان کر کے امت محمدیہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر قانتا للہ، اطاعت اور فرما برداری اس طرح کرو گے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ویسے ہی اترے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اتری۔ آگ میں ڈال دیا گیا، بظاہر آگ کا کام جلانا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست آگ سے مخاطب ہوئے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ کا کام نہیں ہے آگ سے مخاطب ہونا، فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچتا ہے انبیاء علیہ السلام تک، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اتنی بڑی، اللہ نے فرشتوں کو سارے پردوں کو درمیان سے ہٹایا اور براہ راست آگ سے مخاطب ہوئے۔ اس آگ کا اعزاز ہے، وجہ کیا ہے؟ پیچھے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو نوجوانوں کو، امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے یہاں یہ واقعہ عرض کر کے کہ اگر تم چاہتے ہو اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، 3 آیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ اوصاف ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ انعام بیان فرما رہے ہیں، اگر تم ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لو گے پھر تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس تیسری آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو اپنی منچاہی زندگی گزاری، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ امت محمدیہ کے اندر انسانیت کا احساس ختم ہوتا چلا گیا۔ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں کہ کس قدر ہمارے اندر احساس باقی ہے،
ہر شخص اپنا محاسبہ کرے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسی ایک محلے کے اندر ایک گھر میں شادی ہو، ایک گھر میں جنازہ ہو، شادی والے سے کہہ دو بھائی اپنی شادی کو شادی بنا لو، تمہارے گھر کے ساتھ جو میت پڑی ہے وہ فٹ یہ جواب دیتا ہے کہ اس کی ماں مری ہے، میری تو نہیں مری. یہ احساس مسلمانوں کے اندر ختم ہو گیا. احساس نہیں ہے انسانیت کا احساس. اپنی منچاہی زندگی، اپنی مرضی کی زندگی، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہوتا چلا گیا. کہیں کسی جگہ مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کہیں مسلمان پریشان ہے، ہمیں کس قدر احساس ہوتا ہے، ہماری آنکھیں کس قدر چھلکتی ہیں، ہم ان کے لیے کتنا روتے ہیں، ہم ان کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر سے احساس ختم ہوتا چلا گیا. احساس ختم ہو گیا. سب سے بڑا نقصان اپنی منچاہی زندگی کا، انسانیت کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا گیا. پوری قوم میں سے 25 کروڑ عوام میں سے صرف ایک مشتاق نامی بندے کے اندر احساس باقی ہے. اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر وہ میدان کارزار میں ہے، میدان میں اترا، سامنے موت ہے، واضح نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی کے احساس کے لیے قربانی دینا، کسی کی جان کے لیے، کسی کے بچانے کے لیے قربانی دینے سے احساس کہتے ہیں. اور جب احساس ختم ہوا تو پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے اندر سے آپس کے اندر سے ہمارے اندر اتفاق ختم ہو گیا. اتفاق نہیں ہے. مسجدوں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، محلوں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، گھر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے. آپس میں یہ ظاہری کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر اتحاد کی فضا نظر آتی ہے، لیکن پتہ تو تب چلے گا جب کسی پر حالات آئیں گے، پھر دیکھا جائے گا کون ساتھ کھڑا ہے. وہ مسلمان بھائی نہیں تھے ہمارے جن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، 2-2.5 سال کے عرصہ جن کے اوپر ظلم بیتا جا رہا ہے، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں گیا. یہاں اتحاد کی کاغذ کے ٹکڑوں کی بنیاد پر کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ جب وقت آئے گا، جب حالات آئیں گے تب پتہ چلے گا کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. انسانیت کا احساس ختم، آپس میں اتفاق ختم. اور آپس میں اتفاق ختم ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آج مسلمان اقتصادی طور پر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. مسلمان اقتصادی طور پر کمزور ہے اور کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے. معدنیات ہمارے ملک میں ہیں، معدنیات ہماری ہیں، حکم ان کا چلتا ہے، استعمال وہ کرتے ہیں. تیل کے کنویں ہمارے پاس ہیں، آئل کے کنویں ہمارے پاس ہیں، گیس کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، بجلی کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، ریٹ دوسرے ملک والے طے کر رہے ہیں. تو آپس میں اتفاق ختم ہوا، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان اقتصادی طور پر کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا. یہ مسلمان شروع سے غریب نہیں ہے. شروع میں جب اسلام کا چرچا ہوا اس وقت کچھ حالات آئے، اور پھر آہستہ آہستہ جب فتوحات کا زمانہ شروع ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے اس قدر فتوحات دی، اس قدر مال دیا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب فتوحات کا زمانہ شروع ہوا، مسجد نبوی میں سونے جواہرات کے اتنے بڑے ڈھیر لگے ہوتے تھے، ایک طرف سے کھڑا شخص دوسری طرف سے کھڑے شخص کو دیکھ نہیں سکتا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی وراثت میں جو سونا آیا، اس سونے کو توڑتے ہوئے کئی ہتھوڑے ٹوٹے ہیں، کئی کلہاڑے ٹوٹے ہیں. مسلمان شروع سے غریب نہیں تھے. ایک بیماری جب ان کے اندر آئی پھر یہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 121 کے اندر وہ بتائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا وہ وصف بیان کیا کہ وہ ان کے اندر صفت تھی، اس کی مخالف اس امت کے اندر آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں چھیننا شروع کر دی. وہ کیا تھی؟ شاکرا لانعمی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. اس امت کے پاس نعمتیں آئیں، اس نے ناشکری کرنا شروع کی. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، اللہ نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا. تم اس کی ناشکری کرو گے، جو نعمت تمہارے پاس ہے اس کی ناشکری کرو گے، اللہ وہ بھی نعمت تم سے چھین لے گا. مسلمان امیر تھے، مسلمانوں کے پاس اقتصادی قوت تھی،
لیکن جب ان کے اندر یہ بیماری آئی شاکرا لانعمی، نہ شکری ان کے اندر پیدا ہوئی، اللہ کی نہ شکری کرنا شروع ہوئے، اللہ نے وہ نعمت ان سے چھیننا شروع کر۔ آج دیکھیں ہم اپنے ارد گرد ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے، ہم کئی دفعہ اپنی زبانوں سے ناشکری کے جملے ادا کر دیتے ہیں، اور نوجوان خاص طور پر کہ میرے باپ نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ جس باپ نے اپنی ساری جوانی بیٹے کے مستقبل پر انویسٹ کر دی ہے، اس نے اپنی ساری قوت، اپنی ساری بینائی، اپنے ہاتھوں کی ساری طاقت، صبح و شام کی نیندیں، آرام، راحت، کھانا پینا، سب کچھ جس نوجوان کے مستقبل پر انویسٹ کیا ہے، وہی نوجوان آرام سے کہہ دیتا ہے تسی میرے واسطے کی کیتا ہے۔ رزق کا ملنا، رزق کا بڑھنا، رزق کا کم ہونا، یہ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، کسی کی محنت سے رزق نہیں ملتا۔ اگر کسی کی محنت سے رزق ملنا ہوتا تو سب سے زیادہ امیر دھوپ میں کام کرنے والا مزدور ہوتا۔ محنت پر رزق نہیں ملتا ہے، رزق اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، جس کو جتنا چاہے وہ دے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ باپ محنت کر رہا ہے، ایک مثال میں نے دی ہے کہ ہم ایک باپ ہے، وہ کتنی محنت کرتے ہیں، ہم آرام سے اس کو کہہ دیتے ہیں تسی میرے واسطے کی۔ اس قدر ناشکری کے جملے ہم اپنی زبانوں سے کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے بیان کیے، اللہ اپنے ضابطوں سے پھرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ضابطہ بنایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ پھر اللہ کی نعمتوں کی ہم نے ناشکری کی، اللہ نے ہم سے نعمتیں چھین لی۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں ہمارے پاس اقتصادی قوت واپس آئے، وہ مسلمانوں کا وہ رعب، وہ دبدبہ، وہ جاہ و جلال، وہ سب کچھ واپس آئے، تو اس کے لیے ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے 3 کام کر لو، اللہ تعالیٰ وہی جاہ و جلال، وہی اقتصادی قوت، وہی مادی اسباب، سب کچھ مسلمانوں کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی غفلت پر توبہ کرنا۔ جو ہم نے غفلت کی ہے، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو پانی کا کبھی پانی بھیجتا ہے، کبھی زمین کو ہلاتا ہے، کبھی ہواؤں کو تیز و کم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ عذاب نہیں ہے، عذاب تو آخرت میں ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ آزمائش دے کر مسلمان کو غفلت سے اٹھانا چاہتے ہیں۔ جو نمازوں سے غفلت ہے، جو بے دینی کی غفلت ہے، یہ جو تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے مسلمان کو جگانا چاہتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آزمائش بھیجتے ہیں، عذاب نہیں ہے دنیا کے اندر، عذاب تو مرنے کے بعد ہے، یہ آزمائش ہے، آزمائش بھیج کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف واپس بلانا چاہتے ہیں۔ تو 3 اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا واپس آ جائے، ہمیں سب کچھ مل جائے، اقتصادی قوت مل جائے، جاہ و جلال مل جائے، دنیا میں وہی عزت اور وہی مقام مل جائے جو صحابہ اکرام کو تھا، جو ان لوگوں کو تھا کہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا دنیا پر غلبہ دیا کہ ایک شخص زکوٰۃ لے کر نکلتا تھا، کئی میل تک اس کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں مال دیا ہے، اگر ہم وہ 100 سال زندگی پا کر محنت کرتے کرتے اپنی ہڈیوں کا سرما بنا لیتے، اللہ ہمیں پھر بھی اتنا مال جمع نہ کر سکتے جتنا اللہ نے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تھوڑے ٹائم میں ہمیں دے دیا۔ محنت اسی وجہ سے ہو رہی ہے نا، صبح سے شام تک، نماز اسی وجہ سے چھوڑی جاتی ہے، گاہک آیا ہوا ہے، نماز اسی وجہ سے چھوڑی جاتی ہے کہ بھائی کام بند کریں گے تو اتنا نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی نماز کے ذریعے سے، انہیں عبادات کے ذریعے سے، انہیں فرما بردار والی زندگی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دے رہے ہیں۔ تو 3 کام میرے دوستو، سب سے پہلا کام غفلت کی جو زندگی گزاری ہے اس پہ توبہ کریں ہم، جس نے 40 سال گزاری، 10 سال گزاری، 2 سال گزاری، جتنی غفلت کی زندگی گزاری اس پہ توبہ استغفار کریں۔ اور دوسرا کام قانتا للہ، فرما برداری والی زندگی، اپنے بڑوں کی زندگی، اس سے بڑوں کی زندگی، اپنے سے جتنے بڑے ہیں ان کی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی تب تک فرما برداری لازمی ہے جب تک وہ تمہیں قرآن و سنت کے مخالف کوئی کام کا حکم نہ دے۔ تو آج کوئی کام دنیا کا جیسا بھی کام ہو، والدین کو سب سے پہلے جو ہے جواب دیا جاتا ہے۔
اللہ نے علم دیا ہے، والدین کو آرام سے، ان سے آرام. یہ میرے دوستو، یہ بہت سے ایسے معاملات ہمارے سامنے بارہا مرتبہ آتے ہیں. والدین روتے ہیں آ کر کہ نوجوان کے لیے، اپنے اولاد کے لیے اتنی محنت کی ہے اور بیٹا آج ہمیں دھتکار دیتا ہے، 4 لوگوں میں بٹھا کر ہمیں ذلیل کر دیتا ہے اور عزت کی لاج نہیں رکھتا. اس لیے بار بار یہ باتیں دہرانی پڑتی ہیں. تو قانتا للہ، اللہ